حاضرین مجلس، آج 26 جنوری ملک بھر میں زور و شور اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور یہ دن یقیناً ہے بھی خوشی کا۔ آج ہم کو جمہوریت ملی تھی، ہم کو انگریزوں کے قانون سے چھٹکارا ملا تھا، لیکن ہم مسلمانان ہند جہاں ایک طرف خوشیاں منا رہے ہیں تو دوسری طرف ہماری طبیعت غمگین بھی ہے، اور ہمارے قلب و جگر پر ایک افسردگی بھی چھائی ہوئی ہے، اور یہ حزن و ملال ہمیں وقتاً فوقتاً دیا ہی ہے۔ کبھی کچھ درد رہتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، کبھی کچھ درد رہتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، ہمارے دل پہ صدمہ ایک نہ ایک دن ہر روز رہتا ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جمہوری قانون کے نفاذ کی خوشیاں منائیں یا جمہوریت کی عزت برسر بازار کاٹ کاٹ کے جانے کا ماتم کریں۔ ہمارے آئین سے ہمیں گلا نہیں، لیکن ہمیں شکوہ ہے اس قانون سے جس میں مذہب و ملت، ذات پات و علاقہ اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق کی جائے۔ آج ہماری حکومت اس آئین کی پرواہ کیوں نہیں کرتی جو قانون ہمیں بابا صاحب دے کر گئے تھے؟ ہماری حکومت اس آئین کی پرواہ کیوں نہیں کرتی جو 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا تھا؟ اس قانون کو پسے پشت کیوں ڈالا جا رہا ہے جو گاندھی اور نہرو کا پسندیدہ قانون تھا؟ شہیدان وطن کی روحوں کو جھنجھوڑ دینے والے قوانین کا نفاذ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ کیا ہمارے اسلام کا خون اس ملک کی مٹی میں شامل نہیں؟ اے ظالموں بتاؤ، کیا تمہیں سراج الدولہ کی قربانی یاد نہیں؟ کیا تم کو ٹیپو سلطان بھی یاد نہیں؟ وطن کے غداروں، تمہیں شاملی کے میدان میں اکابر کی لاشیں اور ان کے زخمی جسم بھی نظر نہیں آتے؟ اور کیا تم اتنے اندھے ہو گئے کہ تمہیں بالاکوٹ پر ہمارے اسلاف کی طرف کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ کیا تم نے اشرف اللہ کو اور عبدالحمید کو بھی بلا دیا؟ یاد رکھو وقت کے فرعونوں، ہم بھی اس شہیدوں کی اولاد ہیں جو 10 سالوں سے تلواروں کے سائے میں رہے ہیں۔ ہم ٹیپو سلطان کی نسل میں سے ہیں جسے 100 سال کی زندگی سے پیاری ایک دن کی زندگی تھی۔ ہم اپنے خلاف کسی قانون کو برداشت نہیں کر سکتے جو ملک کو توڑنے والا ہو، جو جمہوریت کو پامال کرنے والا ہو، جو قومی یکجہتی کو توڑنے والا ہو۔ ہم وطن پر جان دے سکتے ہیں لیکن غداری نہیں کر سکتے، وطن کی محبت سے دغا نہیں کر سکتے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ معزز سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1930 میں لاہور کے مقام پر دریا راوی کے کنارے انڈین نیشنل کانگریس نے اپنے اجلاس میں مکمل آزادی کو اپنا نصب العین قرار دیا تھا۔ 26 جنوری کا ہی دن تھا، 26 جنوری خوابوں کے تعبیر کا دن ہے، یہ یوم احتساب کا دن ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہے آزادی کے بعد سے ہم نے کتنی ترقی کی۔ خوشیوں کے ساتھ اہل ہند کی خبر کی بھی ضروری ہے۔ یہاں کے عوام کو خوش رکھنا، انہیں متحد رکھنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب تک کتنی ذمہ داریوں کو حکومت نے نبھایا ہے، آج ہمیں اس کا حساب لینا چاہیے۔ لیکن ہے افسوس، ہم اگر اپنے حق کے متعلق بولتے ہیں تو بھی ہمیں گولی کھانی پڑتی ہے۔ کہاں گئی ہماری جمہوریت؟ کہاں گئی ہماری آزادی؟ کہاں گئے وہ اچھے دن؟ اگر یہی اچھے دن ہے تو نہیں چاہیے ہمیں یہ اچھے دن، ہمیں تو وہی محبت و قوت کو یکجہتی والا ملک چاہیے۔ اگر یہی ہے آزادی کہ ہمیں شہریت سے محروم رکھا جائے، کشمیر میں رب العلوم مسلمانوں کو قید میں رکھا جائے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، اگر آزادی اسی کا نام ہے کہ ہماری 500 سال پرانی مسجد تمام ثبوتوں کے بعد بھی ہم سے چھین لی جائے، ہمارے مدارس، ہمارے مساجد بھی محفوظ نہیں، مسلمانان ہند بھی محفوظ نہیں، اگر یہی ہے آزادی، یہی ہے وکاس، یہی ہے اچھے دن، تو نہیں چاہیے ہمیں ایسا ہندوستان۔ ہمیں ہندوستان چاہیے لیکن وہ والا ہند جس میں چشتی نے جس زمین پہ پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین پہ پیغام حق سنایا، لعنت نے جس زمین پہ وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا ہندوستان ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، ہم اس میں امن و امان قائم رکھیں گے۔ ہمارے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا ملک ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے۔ وطن کی خاک ہے ذرا ایریا کرنے دے،
کل بھی تھا